أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہ تعالیٰ یہاں سے مردوں کی عورتوں پر دو وجہ سے فضیلت بیان فرما رہے ہیں، ایک ذاتی فضیلت، ایک عارضی فضیلت۔ ایک مردوں میں ذاتی اللہ نے فضیلت کی چیزیں رکھی اور ایک عارضی ہے، کیونکہ مرد حضرات جو ہے اللہ نے ان کو حاکم عورتوں پر جو بنایا ہے، اس لیے کہ مردوں میں عقل، فہم، حسن تدبر، قوت عملیہ، نظریہ، جسمانیہ یہ عورتوں سے زیادہ ہے، اس لیے ان کو نبوت، مردوں کو نبی بنایا جاتا ہے، امامت، خلافت، بادشاہت، وجوب جہاد، جمعہ، عیدین، اذان، خطبہ، یہ ساری چیزیں مردوں کو دی گئی۔ یہ ان کی ذاتی فضیلت جو اللہ تعالی نے ان کے اندر ذاتی طور پر رکھی ہے۔ اور اس نوال پر عورتوں میں اللہ نے ذوف رکھا، نزاکت رکھی، نخرہ رکھا، کمزوری رکھی، اس لیے عورت ناز کرتی ہے اور مرد ناز اٹھاتا ہے۔ دوسری وجہ پھر عرضی ہے کہ بما انفقو کے مال خرچ کرتے ہیں، مرد مال خرچ کرتا ہے عورت پر، اس کی ساری ضروریات کو پورا کرتا ہے، اس کی عزت کی حفاظت کرتا ہے، اس کو چھت دیتا ہے، اس کو کپڑے دیتا ہے، اس کو روٹی دیتا ہے، اس کی دیکھ بھال کرتا ہے، دوا دارو کا انتظام کرتا ہے۔ ایک بات یاد رکھیں کہ شریعت مطہرہ ہمیشہ اکثری کو دیکھتی، اکثری حکم، لہٰذا اکثری حکم پورے عالم میں یہی ہے کہ جو مرد لوگ ہیں وہ عورتوں پر خرچ کرتے ہیں۔ ہم اپنے ارد گرد کے ماحول میں دیکھ لیں، اپنے والدین کو دیکھ لیں، والد کما رہا ہے، خرچ کر رہا ہے گھر میں۔ ہاں بہت قلیل ایک ایسی تعداد ہے جس میں عورت بھی کماتی ہے یا عورت بھی گھر میں خرچہ کرتی ہے یا عورت گھر کو چلاتی ہے، لیکن وہ بالکل قلیل ہے، اور القلیل کالمعدوم، اور قلیل ایسے جیسے ہے ہی نہیں۔ شریعت اس کے اعتبار نہیں کرتی، شریعت اکثریت کو بیان کرتی۔ وہ بھی انفقو، ایک تو ذاتی فضیلت ہے مردوں کو، دوسری بات ہے کہ وہ اپنا مال خرچ کرتے ہیں۔ لہذا عورت کا کام ہے ناز و نام سے رہے، مرد کا کام ہے کہ وہ اس کے ناز بھی اٹھائے اور اس پر خرچ بھی کرے۔ فرمایا الرجال قوامون علی النساء، مرد جو ہے حاکم ہیں عورتوں پر، کیوں؟ بما فضل اللہ بعض علی بعض، کیونکہ اللہ نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، یہ ذاتی صلاحیتوں کے اعتبار سے۔ نمبر دو، وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، دوسری بات ہے کہ وہ اپنے مال میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اب آگے عورتوں کی تعریف فرما رہے اللہ تعالیٰ، فالصالحات، اور میں نیک بخت عورتیں کون سی ہیں؟ قانتات، تو فرما بردار ہوں، شوہروں کی فرما بردار ہو، تابع دار ہو، حافظات للغیب ما حفظ اللہ، اور حفاظت کرنے والی ہوں غیب میں، پیٹھ پیچھے جو شوہر کے مال کی بھی حفاظت کرے اور اپنی عزت کی بھی حفاظت کرے، کیونکہ وہ بھی شوہر کی عزت ہے۔ اس لیے کہ اگر عورت خدا نخواستہ بد کردار ہوگی تو اس مرد کی اولاد ہی محفوظ نہیں ہے، اس
کی عزت محفوظ نہیں، بما حفظ اللہ، اللہ تعالیٰ کی حفاظت سے، اللہ تعالیٰ کی حفاظت سے وہ غیب کی حفاظت کرتی ہیں، یعنی اللہ کی توفیق سے پیٹھ پیچھے وہ حفاظت کرتی ہے، مال کی بھی، عزت کی بھی، ناموس کی بھی، گھر بار کی بھی، ہر چیز کی عورت حفاظت کرتی ہے۔ تو فالصالحات، تو نیک بخت بیویاں کون ہیں؟ میں دو وصف، قانتات، جو فرما بردار ہوں، قنوت فرما برداری کہتے ہیں، حافظات الغیب، اور حفاظت کرنے والی ہوں پیٹھ پیچھے یا غیب، بما حفظ اللہ، اللہ تعالیٰ کی حفاظت کے ساتھ، توفیق کے ساتھ۔ اب اگر عورتوں میں نافرمانی پائی جائے، کوئی عورت ہے اس میں نافرمانی پائی جا رہی، جس کو نشوز کہتے ہیں، نشوز اصل کہتے ہیں اونچی چیز کو، ناشیزہ اونچی چیز ہے، مراد یہ ہے کہ بڑھ چڑھ کر عورت مرد کے سامنے بولتی ہے یا اس کی نافرمانی کرتی ہے، تو اس کی اصلاح کا کیا طریقہ ہے؟ واللاتی تخافون نشوزہن، اور وہ عورتیں جن کی نافرمانی کا تمہیں خوف ہو، فائزوہن، تو سب سے پہلے ان کو واعظ و نصیحت کرو، سمجھاؤ بھئی اس طرح نہ کرو، یہ وہ ہے، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ اللہ تعالیٰ رسول اللہ فرماتے ہیں اگر سجدہ کرنے کی وہ ہوتا، اجازت ہوتی، تو میں عورتوں کہتا مردوں کو سجدہ کریں۔ واہجروہن فی المضاجع، اچھا اگر واعظ و نصیحت ان کو سمجھ میں نہیں آ رہی، واہجر فی المضاجع، پھر ان کو الگ کر دو بستروں میں، الگ سونا شروع کر دے مرد اس سے، تب اس کو سمجھ میں آ جائے۔ وضربوہن، تیسرا ہے کہ ان کو مارو، وضربوہن، لیکن یہ مارنا ایسا نہیں ہے تو منہ پر نہ مارے، تو اسے ایسا نہ مارے کہ جس سے جسم پر نشان پڑے، اور ایسا نہ مارے جس سے خون نکلے، مراد یہ ہے کہ بس بعض نے کہا کہ مسواک کے ساتھ اس کو 2-4 مسواک لگا دے، یہ ہے وضربوہن۔ فإن أطعنكم، پھر اگر وہ تمہاری اطاعت کرنے لگ جائیں، فلا تبغوا علیہن سبیلا، اب ان پر کوئی راستہ تلاش نہ کرو کہ تو پہلے ایسے کرتی تھی، ایسے پرانے تانے دے دے کر اس پر سختی کر رہا ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ اللہ فرمائے ان اللہ کان علیٰ کبیرہ، اللہ تعالیٰ بہت بلند اور بڑے ہیں، تم پر اللہ بھی ہیں، یہ نہ سم تم پر کوئی، تم پر اللہ بھی، آج تم ظلم و ستم بیوی پر کرو گے تو تمہارے اوپر اللہ بھی ہیں، تمہاری ایسی پکڑ کرے گا سمجھ میں آ جائے گی، علیٰ کبیرہ، مرد جو ہے بہت ظلم و ستم پر اتر آتے ہیں، پھر عادت پڑ جاتی مارنے پیٹنے کی، تو بس چھوٹی چھوٹی بات پر مار رہے ہیں، پیٹ رہے ہیں، اللہ معاف فرمائے۔ اب اگر آخری درجہ پہنچ جائے کہ بالکل اختلاف ہو گیا اور بالکل بظاہر دونوں ایک دوسرے کو نہیں سمجھا پا رہے، نہ ایک دوسرے سمجھ رہے ہیں نہ سمجھا رہے ہیں، تو پھر کیا کرے؟ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا، اگر تمہیں خوف ہو ان کے آپس کے شقاق، اختلاف اور ضد کا، شقاق ضد کو بھی کہتے ہیں، اختلاف کو بھی کہتے ہیں، اگر تمہیں خوف ہو ان کی آپس کے اختلاف اور ضد کا، فَبَعْثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ، تو پھر بھیجو ایک منصف مرد کے گھر والوں میں سے، حکم من اہلی، اور ایک منصف عورت گھر والوں میں سے۔ اب ایک منصف آ جائیں اور وہ آپ پر اپنے بات چیت کریں، اپنے فریق کو بھی سمجھائیں اور ایک دوسرے کو بھی سمجھائیں، حکم من اہلی و حکم من اہلی، یہ۔ لیکن ان کا جانے کا فائدہ کب ہوگا؟ ان یریدا اصلاح، اگر وہ واقعی اصلاح چاہیں گے کہ بھئی کام نبڑ جائے اور صلح ہو جائے، یوفق اللہ بینہما، اللہ ان کے درمیان ضرور تو ملاپ کرا دیں گے، اور توفیق اتفاق، یہاں توفیق سمجھ اتفاق ہے، ان میں ضرور اتفاق کرا دیں گے۔ یہ عجیب اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، لیکن بشرط یہ ہے کہ وہ جو حکم بھیجیں وہ ضد نہ کریں، کچھ مانے کچھ منوائیں۔ ان اللہ کان علیما خبیرہ، بے شک اللہ تعالیٰ بڑے علم والے ہیں اور بڑی خبر والے ہیں۔ یہاں تک یہ اللہ تعالیٰ نے یتیموں کے حقوق کو بیان کیا، بیویوں کے حقوق کو بیان کیا، اور دوسرے فراست کے مسائل کو اور ان چیزوں کو بیان کیا ہے، زوجین کے حقوق کو اور ان سب کے حقوق کو بیان کیا ہے۔ اب یہاں اگلی آیات میں اللہ تعالیٰ
مطلقاً حقوق العباد کا بیان کر رہے ہیں، جن میں والدین، اقارب، احباب، قریب والے، دور والے، اللہ کی ساری مخلوقات، ان کے حقوق کا بیان کر رہے ہیں۔ اور اس کے اندر خاص طور پر یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ حقوق العباد میں کوتاہی کس وجہ سے ہوتی ہے، کون سی چیزیں جو حقوق العباد میں کوتاہی کی وجہ بنتی ہیں، اس کو بیان کر رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله أعتدنا للكافرين عذابا مهينا والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليما إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا عظيما فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا ومن يبد الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا صدق اللہ مولانا العظیم۔ فرماتے ہیں وَاعْبُدُوا اللَّهَ، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، وَلَا تُشْرِكُوا شَيْئًا، اور کسی کو اس کے ساتھ شریک نہ ٹھہراؤ۔ پہلے اللہ نے اپنا حق بیان کیا ہے۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، والدین کے ساتھ احسان اور نیکی کرو۔ سب سے پہلے اپنے حق کے بعد والدین کو حق کو بیان کیا۔ وَبِذِي الْقُرْبَى، اور قرابت والوں کے ساتھ جس صلہ رحمی، والیتامى، اور یتیموں کے ساتھ، والمساکین، مسکینوں کے ساتھ۔ پہلے یتیم کو بیان کیا ہے کیونکہ یتیم میں ایک تو اس کے سر پر کوئی نہیں، دوسرا بے سہارا، اور مسکین جو ہوتا ہے وہ اور غریب بھی ہوتا ہے یتیم، اور مسکین وہ ہے جو ہے نا وہ غریب ہے لیکن بے سہارا نہیں، بڑا ہے۔ والجار ذی القربہ، اور ہمسایہ قریب والا ہمسایہ جو آپ کے مکان کے ساتھ لگتا ہے۔ والجار الجنب، اور دور والا ہمسایہ 40 گھروں تک جو ہے وہ ہمسائیگی ہوتی ہے۔ والصاحب بالجنب، اور آپ کے برابر والا، یعنی آپ کلاس میں آپ کے برابر بیٹھنے والا، سفر میں آپ کے ساتھ بیٹھنے والا، دکان ہے یا کہیں کام کرتے ہو وہاں آپ کے ساتھ، وہ ہے صاحب بالجنب۔ اپنی سبیل، اور مسافر کے ساتھ احسان کرو۔ وما ملکت ایمانکم، اور جس کو تمہارے ہاتھ مالک ہیں، یعنی لونڈیاں، غلام، ان کے ساتھ۔ یہ اللہ تعالیٰ نے تمام تقریباً مخلوقات کو بیان کر دیا کہ ان تمام مخلوقات کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اب اس حسن سلوک میں اور حقوق العباد میں کوتاہی کس وجہ سے ہوتی ہے؟ پہلی وجہ، ان اللہ لا يحب من کان مختالا فخورا، اللہ پسند نہیں کرتے اترانے والے اور بڑائی کرنے والے کو۔ یہ ہے متکبر انسان جو ہے نا وہ حقوق العباد میں کوتاہی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو پسند نہیں کرتے۔ یہ پہلی وجہ ہے، مختال، اترانا جو ہے، متکبر، فخورا، فخر کرنے والا۔ نمبر 2، الذین یبخلون، دوسرے وہ اللہ یبخلون جو بخل کرتے ہیں۔ دوسری وجہ بخل ہے، بخیل آدمی حقوق العباد میں کوتاہی کرے گا کیونکہ اس کو مال خرچ نہیں کرنا۔ وَيَأْمُرُ النَّاسَ بِالْبُخْلِ، لوگوں کو بھی بخل کا حکم دیتا ہے۔ وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، اور چھپاتا ہے جو اللہ نے اس کو اپنے فضل سے دیا، یعنی مال چھپا کے میں تو کچھ نہیں، میں تو غریب ہوں، میں تو کچھ بھی نہیں، یعنی ظاہر ہی نہیں ہونے دیتا، اپنے آپ کو ایسا ظاہر کرتا ہے۔ اس میں علم بھی مراد ہے کہ اچھا علم ہے، سب ہے، لیکن کوئی کہہ جی مجھے علم سکھا دو ہے، کہتے نہیں میں تو جاہل آدمی ہوں، مجھے تو کچھ نہیں آتا۔ یہ بخیل شخص ہے، خود بھی بخیل ہے، دوسروں کو بخل حکم دیتا ہے، اور اللہ کی نعمتوں کو چھپاتا ہے۔
وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا، اور ہم نے کافروں کے لیے جو نا ذلت کی مار، ذلت کا عذاب تیار کر رکھا ہے کافروں کے لیے، یعنی ناشکرا شخص ہے یہ۔ تیسری وجہ والذین ينفقون اموالهم برئاء الناس، وہ لوگ جو خرچ کرتے اپنا مال لوگوں کے دکھلاوے کے لیے، یہ بھی حقوق العباد میں کوتاہی کرتا ہے، کیونکہ جہاں دکھاوا نہیں ہوگا وہاں خرچ نہیں کرے گا۔ جہاں آپ کو ایسے دینا ہو وہاں جہاں پر فوٹو سیشن ہو، اب یہ سیلاب زدگان کو دے رہے ہیں، ساتھ پیدار پھر ساتھ فوٹو بھی کھینچ رہے ہیں، دیکھا جی میں نے 50 روپے دیے ہیں، سندھ میں بڑے بڑے 50 روپے تقسیم کیے اور فوٹو سیشن ہو رہا ہے۔ رعاء الناس، اللہ فرماتے ریاکاری کیوں کرتا ہے؟ ولا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر، یہ وہ نہ اللہ پر ایمان رکھتا ہے نہ یوم آخرت پر، کیونکہ ریاکاری تو اللہ تعالیٰ کے مقابلے پر لانا ہے مخلوق کو۔ ومن یکن الشیطان قرین فساء قرینا، جس کا شیطان دوست بن جائے اس کا بہت برا دوست ہے، کیونکہ یہ شیطان ان کی چیزوں پر لگاتا ہے۔ یہ 3 وجوہات بیان کی، تکبر، بخل اور ریاکاری، یہ حقوق العباد میں کوتاہی کی وجہ بنتی۔ اللہ فرماتے ہیں وماذا علیہم، انہیں کیا نقصان تھا، لو آمنوا باللہ والیوم الآخر، اگر وہ اللہ پر ایمان لاتے، یوم آخر پر ایمان لاتے، وانفقوا مما رزقهم اللہ، اور خرچ کرتے اس مال میں سے جو اللہ نے ان کو بطور رزق دیا ہے، تو ان کے والے نیالے ہو جاتے، دنیا میں بھی اس کی برکات ملتی، آخرت میں بھی ملتی۔ کان اللہ بہم علیما، اللہ تعالیٰ ان کو خوب جانتے ہیں۔ اور یاد رکھو دنیا میں کوئی بھی تم نیکی کرو گے تو تمہیں اس نیکی کا ڈبل اجر، ڈبل سے بھی کئی گنا، اتنا کہ شمار بھی نہیں۔ ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، اللہ تعالیٰ ذرا بھی حق نہیں رکھتے، مثقال ذرہ، ذرے کے برابر بھی کسی کا حق نہیں رکھتے۔ ظلم سے مراد حق رکھنا، لا یظلم ذرا حق نہیں رکھتے، مثقال ذرہ، ذرے کے برابر بھی۔ ذرہ کون سا ہوتا ہے؟ جو کھڑکی کے اندر اگر دھوپ آئے تو اس دھوپ کے اندر جو چیزیں اڑ رہی ہوتی ہیں نا باریک ذرات سے، اس کو ذرہ کہتے ہیں، یاد رکھو۔ وَإِن تَكُنْ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا، اگر وہ نیکی ہوگی اس کو دوہرا ڈبل کر دیں گے، نیکی پر زیادہ دیں گے، 1 پر 10 گنا دیں گے، 700 گنا تک۔ لیکن یؤتی من لدنہ اجر عظیم، اور اپنے پاس سے اور اجر عظیم بھی دیں گے، یعنی نیکی، اس نیکی پر تو اجر دیں گے دوہرا اور مضاعف کر کے، لیکن اس کے علاوہ بھی اپنی طرف سے اتنا کچھ دیں گے کہ انسان حیران ہو جائے گا کہ یہ میرا عمل دیکھو اور اللہ تعالیٰ کی عطا دیکھو۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتے قیامت کے حالات کو کہ جب قیامت آئے گی تو امتوں کو بلایا جائے گا اور ان پر رسولوں کو بلایا جائے گا کہ بتاؤ تمہاری امتوں نے کیا کیا، تو پہلے تو انکار کریں گے، کہیں گے نہیں انہوں نے ہمیں دی پہنچائی نہیں، حق بات ہی نہیں پہنچائی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لایا جائے گا، آپ ان پیغمبروں پر گواہی دیں گے کہ نہیں ان نے پہنچائی تھی، انہوں نے عمل نہیں کیا۔ پھر تمنا کریں گے کاش یہ زمین، ہم زمین میں گڑ جاتے، جب جانوروں کو دیکھیں گے اور چرند پرند کو دیکھیں گے کہ کس طرح ان کو مٹی قرار دے دیا گیا، اس وقت تمنا کریں گے کیف اذا جئنا من کل امت بشہید، کیا حال ہوگا جس وقت ہم لائیں گے ہر امت میں سے گواہ، نبی ہوگا گواہ، جئنا بک علی ہؤلاء شہیدا، اور آپ کو ان نبیوں پر گواہ لائیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پیغمبر اسلام کا اعزاز ہے۔ اور جب آپ گواہی دیں گے تو پھر سارے چپ کر جائیں گے امتیں اور اقرار کر لیں گے، پھر کہیں گی یوم یبد الذین کفروا، اس دن تمنا کریں گے کافر لوگ، واسب الرسول، جن نے رسول اللہ کی نافرمانی کی ہوگی، کیا تمنا کریں گے، لو تسوا بہم الارض، لو تسوا بہم الارض، کہ کاش کہ وہ زمین میں برابر کر دیے جاتے، مٹی بنا دی جاتی، یا لیتنی کنت ترابا، کاش میں مٹی ہو جاتا۔ ولا یکتمون اللہ حدیثا، اور اللہ سے کوئی بات چھپا نہ پائیں گے، یعنی پہلے انکار کریں گے لیکن جب انبیاء علیہ السلام گواہی دیں گے اور پھر سلم گواہی دیں گے تو پھر اس وقت کسی کی ہمت نہیں ہوگی، باپ پھر کہیں گے ہاں، بلکہ ان کے منہ پر مور لگا دی جائے گی، ان کے عذاب بولیں گے جن سے انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی ہوگی۔ ولا یکتمون اللہ حدیثا، اور وہ اللہ تعالیٰ سے کوئی بات بھی چھپا نہ پائیں گے۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔